السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت خوش رکھے، جہاں جس جگہ بھی آپ موجود ہوں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف جی۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا جاؤں۔ کہانی اس طرح سے شروع ہوئی کہ ہمارے ایک دوست ہے جو محبوب آپ کے قدموں تلے والے چکر میں پڑھ کے ایک ندیدہ طاقتوں کے چنگل میں پھنستے چلے گئے اور ساتھ اپنے باقی دوستوں کو بھی پھنسایا۔ جو بچانے آیا وہ سارے اپنے لائن میں لگتے گئے۔ اب ہوا کیا کہ ان میں سے ایک دوست ایسا تھا جس کی تھوڑی گدی بھاری تھی۔ گدی بھاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے دادا پردادا میں یہ کام چلتا ہوا آ رہا تھا، انہوں نے چلا کر کے اس کی ہیلپ کرنے کی ٹانی، اور یہاں سے کہانی شروع ہوتی۔ چلتے ہیں۔ مجھے ایک قبیلے میں جو ہے نا، جس طرح آپ لوگوں میں ہوتا ہے کہ کسی انسان کو یہ کہا جاتا ہے یہ تو انسان ہے کہ جن ہے، اس طرح میرے قبیلے مجھے کہا تو جن ہے کہ انسان ہے، کیونکہ میری کچھ حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ تو ایک دن بس مجھ سے غلطی ہو گئی، ہو جاتی ہے، بس اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہو جاتی ہے، انسان ہے یہ ہو جاتی ہے، جن ہوں۔ تو ایک قبیلے کے بزرگ تھے، صدیوں سے ان کی عمر تھی، اور مجھ سے غلطی ہوگی کہ ان کی بے ادبی ہوگی، تو مجھے پکڑ کے میرے ابا حضور کے پاس لے گئے۔ میرے ابا حضور تھوڑے سے غصے والے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تو ہمارے قبیلے سے نکل جا۔ بچوں کی ٹینشن نہیں تھی، بچے ڈھیر، بیٹیاں ڈھیر، بیٹے ڈھیر۔ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا ماں باپ سے جدائی کا، تو جدائی جو ہے نا وہ پڑ چکی تھی۔ میں جب ماں سے مل رہا تھا تو دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ کسی جانور کی ہو، چاہے کسی انسان کی ہو، چاہے کسی جن کی ہو، ماں کے احساسات تو اپنے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ لوٹ کے آ جانا، کچھ وعدے ہوتے ہیں جن کو نبھانا پڑتا ہے، تو جو کچھ تمہارے والد نے کیا ان کی مجبوری تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جب اپنی حدود سے باہر آ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس جو میری طاقتیں تھیں وہ نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے مڑ کے ماں کی طرف دیکھا، ابا تو آئے نہیں تھے۔ تو ماں نے کہا کہ یہ بھی ایک رسم ہے، لے لی گئی ہے۔ تو میں نے کہا میں کروں گا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنی زیادہ عبادت کرے گا، جتنا زیادہ مراقبہ کرے گا، اتنی زیادہ تمہیں طاقت ملتی جائے گی۔ اس چیز سے پیچھے نہ ہٹنا خدا کے لیے، ورنہ میں تیری ماں کا دل پہلے بہت دکھا ہوا ہے۔ تو میں حیران تھا کہ اب یہ کیا چکر چل گیا میرے ساتھ۔ اب مطلب گناہ گار تو تھے، جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں ہمارے میں بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی بس ہمارا تو یہی ہے کہ ہماری خوراک یہی ہے اور ہماری طاقت بھی یہی ہے۔ جیسے موبائل چارج ہوتا ہے نا، اس طرح عبادت سے ہم لوگ چارج ہوتے ہیں۔ تو میں غصے میں بس ایک زکند بڑھی اور بس ہوا میں اڑ گئے۔ اب مجھے نہیں یاد میں نے غصے میں کتنے سمندر پار کیے، کتنے صحرا عبور کیے، کتنے جنگل گزارے۔ ایک جگہ پہ آ کے جب میں مسلسل اڑان سے بس اکتا گیا تھا، تھک گیا تھا، تو میں ایک جگہ بیٹھ کے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہاڑی سی جگہ تھی۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، ہمارے لیے دور تک دیکھنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو مجھے ایک جگہ پہ کوئی انسان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ مجھے اس کو دیکھ کے بڑی حیرت سی ہوئی، عجیب سا بھی لگا۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ تو میں وہاں سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک سائڈ پہ وہ کر کیا رہا تھا، اس نے کچھ ایک الاؤ سا روشن کیا ہوا تھا اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ایک ہاتھ جو ہوا میں بلند تھا، اور ایک ہاتھ میں سے وہ کچھ نکال کے اپنے سامنے اس میں پھینک رہا تھا، آگ میں پھینک رہا تھا۔ میں نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے؟ خیر میں اس کو گھوم پھر کے دیکھتا رہا کافی دیر تک۔ ایک جگہ پہ میں نے وہ پاؤں رکھنے کی کوشش کی کہ اس کے پاس جا کے دیکھوں تو میرا پاؤں، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے آگ سے جلا دیا۔ اب یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آگ کو آگ، مٹی کو مٹی اثر کرتی ہے تو آگ کو آگ تو اثر کرتی ہے، مطلب وہ مخصوص چیز ہوتی ہے۔ تو مجھے ان چیزوں کا پہلے سے علم نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں پھر اور زیادہ دلچسپی، اتنی دیر میں مجھے لگا کہ جیسے کوئی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کس چیز کی چیخو پکار کی آواز ہے؟ خیر میں دیکھنے لگ گیا تو مجھے آوازیں تو سنائی دے رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ مجھے واضح آوازیں آ رہی ہیں کہ تم لوگ جو کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب میں اس ششو پن میں اور زیادہ پکا ہو گیا کہ بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، یہ انسان آخر کر کیا رہا ہے، اس کے پیچھے کی کارستانی کیا ہے۔ تو اسی چیز میں نے کہا چلو ساتھ گھوم پھر کے علاقے کا بھی جائزہ لیتے ہیں، تھوڑا گھومتے پھرتے بھی ہیں۔ تو میں نے جب گھومنا شروع کیا تو کافی پرانا مندر تھا، اور بے شمار
انسانوں کا قبرستان تھا بہت بڑا، دور دور تک پرانی سے بھی پرانی قبریں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھے جا رہا تھا، یار مرے ہوئے انسان ہے، اب ہمیں یہاں سے آگے آنکھ کھوجل ہو جاتی ہے، مرے ہوئے انسان تک کا پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، زندہ انسانوں تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ انسانوں میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بہت صاحب علم ہوتے ہیں، کچھ درمیانے ہوتے ہیں، کچھ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، کچھ عقل سے بے بہرا ہوتے ہیں، کچھ اس طرح سے ہمارے یہاں بھی کیٹاگریز ہیں۔ تو میں تو ظاہری بات اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ غیب کے علم سے آگے ہماری بھی آنکھ بند تھی۔ تو میں چلتا چلتا واپس آ گیا، تو میں نے دیکھا کہ ہماری ہی طرح کی مخلوق ہے، لیکن وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس کو پکڑ کے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے قبیلے کے نہیں ہیں۔ ان کو پکڑ کے نا کوئی عجیب حیت کے جانور ٹائپ تھے، جن کے بڑے بڑے ہاتھ اور 3 انگلیاں تھیں، اور ان انگلیوں کے آگے ناخن تھے، دم تھی، لمبے لمبے ان کے کان تھے، اور گردن نہیں تھی، ان کی گردن کی جگہ پہ ان کے بال ہی بال تھے، اور نیچے کے جو پاؤں تھے ان کے پنجے وہ مضبوط تھے جیسے کسی شیر کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اگلے دونوں ہاتھوں سے 3 انگلیوں سے جن کو پکڑا ہوا تھا وہ لگ تو جنات رہے تھے، لیکن ہمارے قبیلے کے نہیں تھے۔ تو پہلے ایک آیا، اس کو انہوں نے ایک عجیب سا برتن ٹائپ رکھا ہوا تھا، اس کے اندر وہ پکڑ کے زبردستی گھسا دیا، وہ اندر چلا گیا، پھر وہ دوبارہ غائب ہو گیا ہوا میں اڑتے ہوئے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ چیز میرے لیے چونکہ پہلی دفعہ تھی، میرا عقل نہیں کام کر رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں خاموشی سے وہیں اور زیادہ میں نے کہا اس کو چھڑوانا پڑا تو چھڑوا دیتے ہیں، اس کو کیا ہے، میں اس کو کھول ہی لوں گا نا، اور کیا ہوگا۔ تو اتنی دیر میں اور زیادہ آہو بکا کی آوازیں اور چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور پھر وہی 3-4 جو عجیب الخلقت قسم کی مخلوق تھی، وہ ایک اور کو پکڑ کے لے آئے۔ وہ بھی ہمارے قبیلے کا نہیں تھا، لیکن تھا کوئی غریب پروسا ہی، مطلب سمجھ آ رہی تھی کہ یار یہ بیچارہ بھی بس نارمل صحیح ہے۔ نارمل سے نارمل بھی اگر مخلوق ہوگی نا، تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، وہ انسان سے تھوڑی آگے کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان سے پہلے کی پیداوار ہے۔ ان کی عقل، ان کی طاقت، 6 کثافتیں اور 5 کثافتوں کا فرق ہوتا ہے۔ انسان کے پاس 5 کثافتیں، پھر اس کے اوپر کسی دن بات کریں گے، اور جنات کے پاس 6 کثافتیں، 1 کثافت الگ ہے جو غائب ہونے والی ہے۔ اچھا، تو وہ اس کو بھی پکڑ کے لے آئے ہیں، اس کو بھی اسی طرح ڈال دیا۔ میں نے اب یہ سوچا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کر کیا رہے ہیں، اگر زیادہ ہوں گے تو پھر میں ان کی ایک ہی دفعہ مدد کر دوں گا۔ اب جناب صاحب میں مزے سے چپ کر کے ایک پتھر پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چل یار، آج انسان کے ساتھ جو ہے نا 2 ہاتھ ہو جائیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، اگر کچھ نقصان تو ہونا نہیں ہے، میں تو اس سے پاور والا ہوں، اس کو کون سا میں نظر آ رہا ہوں۔ 4 سے 5 جب اس طرح کے اور آ گئے، اس میں بڑے بڑے ہیوی قسم کے بھی تھے، جن کی طاقت میں ان کے آگے بچہ تھا۔ جب اس طرح ہوا تو ایک دم سے وہ 4 کے 4 جو ہے نا لائن بنا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان کے قد آسمان تک جا رہے تھے، ان کے بازو کے مسلز، گردن ان کی تھی نہیں، لیکن ان کے جو بال تھے وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، اور وہ زمین کو ان کے ناخن جو ہے نا وہ ٹچ کر رہے تھے، اور نیچے والے ان کے پاؤں چوڑے چوڑے، وہ چاروں کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے پھر ہاتھ جاڑے کھڑا ہوا، میں نے کہا چل بھائی، اب میرے خیال میں ان کی بس ہوگی، اب میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا، اور میں نے آگے بڑھتے ہی ایک کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں بھائی، اس کا قد مجھ سے اونچا تھا، تو اس کا مطلب مجھ سے طاقت میں بھی زیادہ تھا۔ میں نے کہا ہاں بھائی سنا، تجھے بڑا طاقت پہ گھمنڈ ہے، چل آ تیرے ساتھ 2 ہاتھ کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے جیسے ہی نا اس کے سینے پہ ہاتھ مارا نا، مجھے لگا کہ میں نے جن نے جب کسی دوسرے کے ہاتھ مارا تو لگا جیسے کسی پتھر پہ مارا ہے۔ میں نے کہا لے بھائی، ایسی کی تیسی۔ اب جب میں ان سے دو بدو لڑنے لگا تو ایک دم سے بہت زور سے ہنسنے کی آواز آئی، اور یوں آواز آئی جیسے کسی نے پورا آسمان چیر دیا ہو۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو یہ اس انسان کی آواز تھی۔ وہ کہتا ہے کہ بالک ابھی تو بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں بڑے بڑے جو ہے نا میرے کوزے میں بند ہے، تو کہاں سے آ گیا، اور تو میرے ان بھیروں سے لڑے گا، ابھی تیرے اندر اتنی طاقت نہیں آئی ہے، پہلے اپنی طاقت بحال کر، تو خود قبیلے سے نکالا ہوا ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا ارے یار، یہ بندہ میرے بارے میں سارا کچھ جانتا ہے۔ تو جب آیا تھا نا، مجھے تبھی پتہ چل گیا تھا کہ تو یہاں ٹہل رہا ہے، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ شاید گزرنے والا ہے، گزر جائے گا، میں نے اتنی توجہ نہیں دی، لیکن لگتا ہے تجھے بہت زیادہ شوق ہے، تو چل تو بھی اندر جا۔ جیسے اس نے یہ لفظ بولا، مجھے ان چاروں نے ایک دم سے پکڑا اور چھوئی موئی کر کے اس کے اندر ڈال دیا۔
اندر وہ 4-5 پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اندر بیٹھ گیا، حالانکہ وہ باہر سے دیکھنے پہ کوزے نما چھوٹی سی بوتل لگ رہی تھی، لیکن اندر جاتے ہی مجھے پتہ چلا وہ جیسے کوئی اندھیرا کنواں ہے۔ اب میں اوپر سے باہر دیکھ رہا ہوں کہ یار مجھے نکالو یہاں سے، غلطی ہوگی، چلو چھوڑو، بچ جانے دو۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے وہاں سے نکالا کیوں، اب میں یہاں پھنس گیا ہوں، یہ کیا چکر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے، کیونکہ اس ٹائم دماغ میں کچھ چیزیں نہیں تھیں۔ اب یہ ہوا کہ میں نے دوسرے سے پوچھا، ہاں بھائی کدھر سے آیا؟ اس نے کہا میں صحرا کا ہوں، میں صحرا میں، ہم لوگ صحرا میں رہتے ہیں تو بس یہ پرواز کرتے ہوئے آئے ہیں، میں اکیلا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، انہوں نے مجھے اکیلا دیکھ کے دبوچ لی اور یہاں لے کے آ گئے۔ دوسرے سے پوچھا تو کدھر سے آیا؟ اس نے کہا جی میں جنگل میں رہتا ہوں، تو میں بھی اسی طرح اکیلا درخت پہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے آیا تھا، تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ تیسرے سے پوچھا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلیں، اب کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ تو ایک بڑے سے حال میں بند تھے، اندھیرا تو ہمارے لیے پرابلم نہیں تھا، ہمیں تو نظر آتا تھا سارا کچھ، لیکن وہ تھا ایک ایسا جیسے کوئی وہ ہو۔ اتنی دیر میں جناب صاحب پتہ نہیں کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال گزر گئے، کوئی پتہ نہیں ہے مجھے۔ تو ایک دن پتہ چلا جی کہ آرڈر آیا کہ چلو نکلو باہر، تمہیں فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور اس بندے کو جو ہے نا پاگل کرنا ہے، مطلب ایک انسان ہے، اس کے دماغ کو جا کے تم نے نظر آنا ہے اور اس کو ڈرانا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں جاؤں گا، تو نہیں، اسے کہا گیا جی اس نے جانا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ وہ ہے، میرا کہا گیا۔ تو میں لڑ پڑا، میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو وہ سارے کہنے لگے کہ نہیں جاؤ گے تو پھر یہ تمہیں سزا دے گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ تو اتنی دیر میں اس نے کچھ ایسی چیز کی کہ میرے اوپر جلتا ہوا سفوف ڈالا، اس سفوف کے گرتے ہی نا میری بہت زیادہ تکلیف کی وجہ سے چیخیں جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہوگی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے نہیں مارو، کیوں کر رہے تم اس طرح؟ انہوں نے کہا ٹھہر، تجھے اس کی سزا تو ملے گی، تو گرو کو سزا دینا چاہتا ہے تو گرو کے بارے میں غلط سوچتا ہے۔ تو میرا جو اتنا خوبصورت قد تھا، جو میری اتنی خوبصورت چیزیں تھیں، جو میرے بال تھے، سب کچھ ان لوگوں نے میری حیت چینج کر دی، اور مجھے جو باڈی تھی میری، یا میری جو بدن تھا، وہ تبدیل کر کے ایک چھوٹے سے بونے میں کنورٹ کر دیا۔ اب باقی جو تھے وہ مجھ سے خوف زدہ تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا ہوں، اور قبیلے کے سردار دوسرے قبیلے کے سردار کے بیٹے کی اس طرح سے توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہم تو وہاں کے عام باسی ہیں، تو ہم اپنے بادشاہ کے آگے یا اپنے قبیلے کے سردار کے بیٹے کے آگے کچھ گستاخی نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے وہ لوگ میرا بہت زیادہ ریگارڈ کرتے تھے، یا میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کچھ ایسی بات ہے تو وہ کہتے تھے پہلے ہم جائیں گے، جب ہم سے نہیں ہوگا پھر ہم ان کو بھیج دیں گے، یاقوت کو بھیج دیں گے۔ اب اسی طرح کرتے ہوئے ایک دن اس سادھو نے، بڑے والے سادھو نے، اپنے ایک چیلے نے اسے کہا کہ میں نے اتنا عرصہ تمہاری خدمت کی ہے تو مجھے کچھ تحفے کے طور پہ دے دے۔ تو اسے نے کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، آج میں بڑے اچھے موڈ میں۔ تو اس نے یہ کوزہ وہ پنجاب والے جو اس کا چیلا تھا اس کے حوالے کر دیا کہ یہ لے، یہ میں تجھے اذن کے طور پہ دیتا ہوں، میں نے اس کو طاقت سے اور میں نے اس کو چلے سے حاصل کیا، لیکن تمہیں میں اذن کے طور پہ دیتا ہوں، یہ بات پڑھے گا یا یہ منتر پڑھے گا تو یہ حاضر ہو جائے گا، اور تو اگر کسی کو دینا چاہے گا تو بھی دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بے شمار ہے۔ تو یاقوت کی سٹوری یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یاقوت کھانے والے بزرگ بابا کے پاس، جن کے پاس کالے علم تھا، جب ہم لوگ گئے تھے اپنے دوست فیصل کی محبت کو پانے کے لیے، تو وہاں پہ جب یہ الٹ ہو گیا تھا تو تب کاشی نے اس عمل کو پورا کیا تھا، اور اس بابا نے کاشی کے حوالے اس کو کر دیا تھا۔ اس وقت یاقوت اس کے پاس اس لیے آیا تھا، مطلب میں کاشی کے پاس اس لیے آیا تھا کہ مجھے جب کاشی نے حاضر کیا، کاشی سے پہلے ایک اور انسان نے مجھے حاضر کیا تھا، لیکن اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ جب کاشی نے مجھے حاضر کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یار اس کی گدی بھی بھاری ہے اور اس کی نیت خراب نہیں ہے، اور اگر میں اس کے ساتھ آ گیا تو ہو سکتا ہے میری رہائی کا کوئی سبب بن جائے۔ پھر یہ کہ اس کے گھر میں ہر وقت جو قرآن خوانی ہوتی ہے یا قرآن کی عبادت ہوتی ہے، والد اس کے تہجد گزار ہیں، تو اس سے مجھے کافی سپورٹ مل سکتی ہے اپنی طاقت کو بحال کرنے کے لیے۔ تو میرا سفر یہاں سے شروع ہوا اور میں کاشی کے پاس آ گیا، اور میں کاشی کو سوتے ہوئے دیکھ کے یہ چیزیں سوچ رہا تھا کہ یار دیکھو کہاں سے چلا، کہاں پہ آیا، اور آج میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ اتنی دیر میں صبح کی اذانیں ہو گئی، اور کاشی تہجد کے لیے نہیں اٹھا تھا، اور میں بھی مسلسل جاگ رہا تھا، میری بھی قضا ہو گئی۔ خیر تہجد قضا ہوئی کیا، تو میں نے ہلکا سا کاشی کو جگانے کی کوشش کی، تو کہتا ہے
ہاں بھائی لگتا ہے میری بڈھی نہیں آنی، مینوں تو ہی جگایا کرنا ہے۔ اس بات پہ ہم دونوں کا کہکا نکل گیا۔ اب یہاں سے میں نے کاشی کو اپنا پلان سمجھایا کہ دیکھو میرا سفر یہاں سے شروع ہوا تھا، یہاں پہ آ کے ختم ہو رہا ہے، لیکن اب یہاں سے آگے مجھے جو ہے نا تمہارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ میں نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے اکثر اوقات ایسی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ دعا کرو سب کے لیے آسانی ہوگی۔ کاشی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اسے اندازہ تھا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے اب اس کے سامنے آ جانا چاہیے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسانوں میں یہ بڑی بات مشترک ہے کہ اگر بندہ پریشانی میں اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے۔ تو ایک بندہ تو مستقل دوسرے بندے سے بات کر رہا ہو تو اس کو تو لگے گا کہ یہ پاگل ہو گئے۔ تو خیر میں نے اسے کہا کہ چلیں سب سے پہلے تو اس کا مسئلہ حل کریں، یہ جو آپ کا دوست فیصل ہے اس کی پریشانیاں ختم کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا پڑے گا۔ اب اسی امی جیسے ہی باہر کار پورچ میں پہنچی ہیں، وہ صبح صبح پورے گھر میں اگربتیاں لگا کے وہ دھوئیں سے ساتھ پڑھائی کر رہی تھی اور خوشبو پھیلا رہی تھیں، شاید خیر و عافیت ہو جائے، برکت ہو جائے۔ تو ایک دم سے ان کے ہاتھ سے جیسے اگربتیاں جو ہے نا وہ گر گئی ہیں اور ان کا پورا جسم کانپنے لگا۔ ان کے اوپر ایک وحشت سی طاری ہوگی، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں فیصل جو بھی کچھ بہتر ہو چکا تھا، فیصل اور اس کا بھائی بھاگتے ہوئے ایک دم سے باہر آئے ہیں، دیکھا تو ان کے گھر کا جو کار پورچ ہے جس کے ساتھ چھوٹا سا ایک لان سا بنا ہوا تھا، اور وہاں پہ بڑی بڑی اوجریاں پڑی ہوئی ہیں اور کسی بڑے جانور کی ہیں، اور لگتی نہیں ہے کہ کسی بھینس کی ہیں یا گائے کی ہیں یا کسی بکرے کی ہیں، بڑے بڑے جانوروں کی جو نا اوجریاں پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے اتنا تعفن اور بدبو آ رہی ہے، اور کچھ ان میں سے جو 3 سے 4 تھی ان میں سے جو پھٹ گئی تھی ان کا جو پورا کا پورا وہ ملغوبہ تھا وہ باہر آ چکا تھا۔ یہ ایک نئی افات آ پڑی تھی۔ فیصل نے سر پہ ہاتھ مارا اور اس کے بھائی نے اپنا سر پیٹ لیا کہ اب کس مصیبت میں پڑ گئے۔ ایک دم سے وہ پوری اوجریاں زور زور سے ہلنے لگی جیسے کہ انہیں پکڑ کے ہلا رہا ہو۔ یہاں پہ آ کے چلتے ہیں قسط نمبر 20 کی طرف، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ تعالی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔